عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں نفرت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا یا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے گا، واللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کو چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت قبول کرے، لیکن چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. وہ عقیدے والے کوئی بات نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں اللہ جب دے گا تب دے گا، کیونکہ اللہ جس کو چاہے اس کو لڑکا دے گا، یا نہیں تو لڑکی دے گا، یا لڑکا لڑکی دو دے گا، یا نہیں تو کچھ بھی نہیں دے گا، 5 رکھے گا. بھائی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب جو مضبوط توحید والے ہیں مضبوط رہیں گے، وگرنہ اب ان کا سننا بس کر کے کبھی وہ درگاہ چلے گئے، کبھی وہ بابا، کبھی راستہ بھٹک جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے شادی شدہ وہ خود ہی سے خوشخبری دے، اچھی بات ہے، بار بار نہیں پوچھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی: ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے، اور ان 500 سالوں میں کوئی بھی نبی نہیں آئے. کوئی بھی نبی آئے، جو نبی آئے وہ آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خاتم النبیین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد واللہ اعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام انبیاء کا اختتام کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تھی وہ بیٹیاں تھیں جو بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں الحمدللہ، جن کی شادیاں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. لہٰذا تم میں مرد حضرات کے کوئی بھی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا قرار دے رہے تھے، زید بن محمد کہہ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کا اختتام کرنے والے ہیں. خاتم ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کی پناہ، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، بعض لوگ تو نعوذ باللہ خود اللہ خدا بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے جب بات بڑھے گی، آج نہیں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو ذکر کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 13 سورتوں میں کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں نفرت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا یا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے گا، واللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کو چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت قبول کرے، لیکن چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. تو حاضرین اکرام، 13 سورتوں میں کون سی سورتیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ انعام سورہ نمبر 6، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ مریم سورہ نمبر 19، سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23، سورہ احزاب سورہ نمبر 33، سورۃ الشورى سورہ نمبر 42، سورۃ الزخرف سورہ نمبر 43، اسی طریقے سے سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 اور سورۃ الصف سورہ نمبر 61-61. ان 13 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. کبھی اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کہتا ہے، کبھی المسیح بھی کہتا ہے، لفظ مسیح بھی استعمال کیا، عیسیٰ بھی استعمال کیا، عبداللہ بھی استعمال کیا، مریم بھی استعمال کیا، ابن مریم بھی استعمال کیا ہے. عیسیٰ 25 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، المسیح 9 مرتبہ، عبداللہ 1 مرتبہ. قال انی عبداللہ.
کہہ دیجئے قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ عبداللہ ہوں. اب یہ آپ کے لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کب کہی. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے سوال ہے, بعد میں آپ جواب دیجئے گا انشاءاللہ واٹس ایپ پر. جی انشاءاللہ. تو لہٰذا قال انی عبداللہ, عبداللہ بھی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا, اور ابن مریم 22 مرتبہ قرآن مجید میں کہا. حاضرین کرام, یہی بات نہیں بلکہ ایک عیسائی ہیں, عیسائی, ان کا نام مائیکل ہیچ ہارٹ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے دی ہنڈریڈ. اس کتاب میں پوری دنیا کے, جب سے دنیا بنی تب سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ ہیں اس میں سے صرف 100 لوگوں کو منتخب کیا ہے, 100 لوگوں کو. اور 100 لوگوں کو منتخب, 100 لوگوں کو چننے کے لیے بھی انہوں نے بہت سے قواعد بنائے. قصے کہانی نہ ہو, حقیقتاً وہ زندگی گزار گئے ہوں, اور وہ ایسے لوگ ہوں جو اپنی زندگی کا اثر اپنی ہی زندگی میں لوگوں پر کیے ہوں, یعنی ان کی زندگی کا اثر ان کی ہی زندگی میں لوگوں پر ہوا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعد جتنے آئے اتنے, اور 1000 سال بھی گزر کیوں نہ جائیں, ان کی زندگی کا اثر پورے لوگوں پر پڑے. ایسے 100 لوگوں کا ذکر کیا. ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے جن کا نام رکھے ہیں وہ ہے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مائیکل ہیچ ہارٹ. دوسرے نمبر پر آئزک نیوٹن کا نام لکھتے ہیں, ان کی زندگی رکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں, تو یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں پورا دیکھ لیا, بس ایک ہی شخصیت مجھے نظر آئی, ہر اعتبار سے مکمل ہے. مفہوم میں پیش کیا ہوں, آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, الحمدللہ اردو میں میرے پاس PDF میں موجود ہے. جی, اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس کتاب میں تیسرے نمبر پر آیا ہے. ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے, ہم خود سے نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام میں ہم خود سے فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی بڑے ہیں یہ نبی چھوٹے, نہیں. اللہ رب العالمین نے جو فضیلت دی اس کو قبول کریں گے, کسی کی شان کو کم کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. حاضرین کرام, اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اگر ہم جاننا چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں مریم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہوگا. اچھا, مریم علیہ السلام سے پہلے ان کی والدہ کے تعلق سے جاننا ہوگا. جی, جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سمجھ نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو عبرتیں ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا سب سے پہلے مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے, اور والدہ کا نام حنہ بنت فاقود ہے. حنہ ہے نام ان کی والدہ کا. عمران یہ بڑے عبادت گزار, بڑے متقی, اس وجہ سے وہ اپنی قوم میں مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے. جی, اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ امام ہو, عالم دین ہو یا مقتدی ہو, ہر کوئی متقی ہونا چاہیے. جتنا زیادہ متقی ہوں گے اللہ رب العالمین اتنا بڑا مقام بھی دیتے جائیں گے. جی, ادھر انہوں نا اللہ رب العالمین نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کیا, ہم آپ کو متقیوں کا امام بنائیں گے. متقی ہی کیوں خاص, یہ خاص بات ہے, انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بات کریں گے. تو لہٰذا عمران جو ہیں مریم علیہ السلام کے والد ہیں, بڑے متقی شخص, امامت کرانے والے, امامت کی فضیلت ملتی ہے اس سے. اچھا, حنہ بنت فاقود یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں, امی ہیں. یہ بھی بڑی عبادت گزار پرہیزگار. عمران ہے نا, یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی نام, والد کا نام ہے, ابو کا نام ہے. اسی طریقے موسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام بھی عمران ہے, لیکن یہ دونوں الگ الگ ہے. بہت سے لوگ دونوں کو ایک کر دیتے ہیں. نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران, وہ الگ ہیں. مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران, یہ بھی الگ ہے. اچھا, حنہ بنت فاقود کے تعلق سے آتا ہے, امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے
اور بہت سے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، عمر بڑھتی جا رہی تھی، یہ بانجھ تھیں، دعائیں کرتی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ ایک دفعہ یہ گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی، دیکھتی ہیں کہ ایک پرندہ چونچ میں دانے لا کر کے اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک پرندہ چونچ سے اپنے بچے کو دانے کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ اندر سے تڑپ جاتی ہے، دل کو چوٹ لگتا ہے، اور وہ فوراً اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ رب العالمین سے بچے کی طلب کرتے ہیں۔ ادھر ایک سوچنے کی بات ہے، آج بھی بہت سے خواتین کے تعلق سے یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر ان کے دل کو کوئی بات بری لگ جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً کیا کرتی ہیں؟ بھائی میرے کچھ بچہ نہیں دے رہا، اللہ میں اتنی دعائیں کری، میں اتنی تہجداں پڑھی، میں وہ گولیاں کہی، میں وہ کری، ناشکری۔ ان کے بھی دل کو چوٹ لگی کہ بھئی میرے کو بچہ نہیں ہے، لیکن کیا کیے؟ ناشکری نہیں کیے، تڑپ کر کے رو کر کے بڑے درد سے اللہ رب العالمین کے سامنے بھیک مانگے۔ اگر مریم علیہ السلام کی والدہ چاہتی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی رجوع ہوتی، چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی رجوع ہوتی، لیکن ایک اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین کرام، اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب یہ حیض سے نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، حیض سے پاک ہو جاتی ہے، ان کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں حمل ٹھہرا ہے، یعنی اللہ دعا قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی انہیں یہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو فوراً یہ نظر مانگتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ نظر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 35، اللہ رب العالمین نے جیسی نظر مریم علیہ السلام کی والدہ مانگی حنا بنت فاقود، ویسی ہی الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کیا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نظر مانگتی ہوں تیرے لیے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، ما فی جو میرے پیٹ میں ہے، محررا تیرے راستے میں میں اسے آزاد کر دوں گی، چھوڑ دوں گی، یعنی مسجد اقصی اللہ رہا کروائے، وہاں کے لوگوں پر رحم فرمائے، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے میں اس آنے والے بچے کو چھوڑ دوں گی۔ اب انہیں معلوم نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا پل رہا ہے، نہیں معلوم ہے۔ اب دیکھو نظر بھی کیسی ہے، غور کرو، کیونکہ عبرت نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہے نا۔ کیا ہے؟ ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے نظر مانگی ہے۔ بھئی جب یہ موحدہ ہے صرف نظر مانگی ہے کہے تو چلتا تھا، لیکن کہتے ہیں رب تو ذکر کر لیے، اے اللہ، بلکہ اللہ کا نام لے لیے، پھر کہتے ہیں لک تجھ سے، تیرے لیے، یعنی تیرے میرے درمیان میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ مثال ہے، یہ اخلاص ہے، یہ توحید ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج بھی لوگ نظر مانگتے نا، کیا بچہ پیدا ہوا ہے بال چھوڑ دیے، نظر مانگے، کیا فلاں بابا کے نام پر، یہ نظر مانگ رہے ہیں۔ بال پورے 4 مہینے ہو جائے تب چھلتے ہیں، نہیں فلاں سے ہم نے یہ نام کی نظر مانگ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ، شاہ رکھ رہے ہیں، شکشا رہ رہے ہیں، فلاں کیوں بھائی؟ نہیں فلاں بابا کے نام کی نظر مانگے، اس وجہ سے وہ نام رکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مریم علیہ السلام کی والدہ سے ہمیں یہ نصیحت سیکھنی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نظر نہیں مانگی جا سکتی۔ جی نظر مانگنا عبادت ہے، یہ ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نظر مانگ رہی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے، ان کو معلوم ہے کیا پل رہا ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ تیرے راستے میں آزاد کر دوں گی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فتقبل منی، میری اس نظر کو تو قبول بھی فرما۔
قبول ہونے کی بھی دعا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے, میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قبول ہونے کے لیے بھی دعا کرے کیا, اے اللہ اب تک میں جتنے بھی دعا کیا تو قبول فرما, میں اتنی عبادتیں کیا قبول فرما. نہیں, ویسا نہیں کرتے, بس اللہ قبول نہیں کر رہا. بھائی دعا کے مقاصد جانو. دعا کے مقاصد کیا ہے؟ نمبر 1 یا تو فوراً دعا قبول ہوگی, نمبر 2 یا نہیں تو کچھ وقفے بعد قبول ہوگی, نمبر 3 جو چاہ رہے وہ نہیں, اس سے بہتر اللہ کچھ ادا کرے گا, نمبر 4 یا نہیں تو قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا. دعا رائے گا نہیں جائے گی, بیکار نہیں جائے گی. اب دعا مانگ لیے محررہ فتقبل منی, میری اس نظر کو تو اے اللہ قبول فرما, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور قبول نہیں کر سکتا. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. میری جو دعا ہے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا, میری دعا سن لے. میرے دل میں کیا ہے وہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا, تو علیم ہے, تو جاننے والا ہے. ادھر ایک بات ہے, شادی شدہ جوڑے کے لیے عام طور پر یہ اچھا توجہ میں رکھیں, عام طور پر یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے. کیا شادی ہو گئی 2 سال 3 سال ہو گئے تو جو لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے ہر کوئی آ کر کے اس کو پوچھتا ہے کیا خوشخبری کب, لڑکے کو پوچھتا ہے خوشخبری کب ہے, کیا بھائی لڈو کب کھلا رہے ہیں, یہ پوچھتے ہیں. نہیں پوچھنا چاہیے, کیونکہ 2 سال 1 سال تک صبر کرتے ہیں, 2 سال کے بعد وہ خود پریشان رہتے ہیں, وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. 3 سال جیسے جیسے سال بڑھتے جاتا ان کی پریشانی اور بڑھتے جاتی. اب یہ جو بار بار پوچھا جاتا نا خوشخبری کب خوشخبری کب, اس کی وجہ سے ان کے دل پر بار بار داغ لگتے جاتا, ان کے دل کو بار بار تکلیف ہوتے رہتی. بھئی کیا تم دل میں جھانک کر کے دیکھے کہ ان کو کیسے تکلیف ہو رہی ہے؟ سوال آ سکتا ہے. بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ بات آئی ہے, سننے میں آیا ہے کہ کب دیکھے تو ساس اٹھ کے پوچھ رہی خوشخبری کب. اب انہوں خود پریشان, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اب جب بار بار آتا ہے نا تو یہ فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں, ان کے بہت پریشر پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے اگر مضبوط عقیدے والے کوئی بات نہیں ہے, دعائیں کرتے ہیں اللہ جب دے گا تب دے گا, کیونکہ اللہ جس کو چاہے اس کو لڑکا دے گا, یا نہیں تو لڑکی دے گا, یا لڑکا لڑکی 2 دے گا, یا نہیں تو کچھ بھی نہیں دے گا, 5 رکھے گا. بھائی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب جو مضبوط توحید والے مضبوط رہیں گے, وگرنہ اب ان کا سننا بس کر کے کبھی وہ درگاہ چلے گئے, کبھی وہ بابا, کبھی راستہ بھٹک جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے شادی شدہ وہ خود ہی سے خوشخبری دے, اچھی بات ہے, بار بار نہیں پوچھنا چاہیے. ایک بار پوچھ لیے چھوڑ دو, بھائی کیا ہے. اللہ اکبر. اس چیز پر توجہ رکھنا چاہیے. جی یہ بات خواتین تک پہنچائیے, خاص کر گھر کے جو بڑے رہتے ہیں نا بزرگ, یہ بار بار پوچھتے ہیں, سننے میں آیا ہے, اس طرف توجہ رہنا چاہیے. یہ ماحول کی بہت بڑی خرابی ہے. حاضرین کرام, اب حمل ٹھہر گیا تو فوراً حمل کی خوشی میں نظر مانگے. ادھر بھی ایک بات ہے, جب حمل ٹھہرتا ہے تو ماحول میں کیا ہوتا ہے, میرا بچہ وہ بنے گا, دنیاوی بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, ہے کہ نہیں. لڑکا آئے گا, لڑکی آئے گی, لڑکا آیا تو میں یہ کروں گا, لڑکی آئے تو میں یہ کروں گا. ارے اللہ کے بندو دین کے بارے میں سوچو. دیکھو مریم علیہ السلام کی والدہ کا جیسے ہی حمل ٹھہر گیا تو وہ فوراً اللہ سے رجوع ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے خوشخبری دے رہا نا, خوشی دے رہا نا, یہ خوشی میں تیرے لیے آزاد کر رہی ہوں. اللہ اکبر. کیا معمولی بات ہے, بانج عورت کو مل رہی ہے یہ. اللہ اکبر. حاضرین کرام سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ خوشیاں آئے تو نیکی کی طرف لوٹنا چاہیے, خوشیاں ملے تو نیکی کی طرف لوٹنا چاہیے. اب لہٰذا قصہ اور آگے بڑھتا ہے. ہوتا کیا, لڑکی پیدا ہوتی. اس دور میں لڑکوں کو مسجد کی خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا. نظر مانگی اور ان کی پوری امید ہی یہی تھی کہ لڑکا ہوگا, لیکن ہو گیا کیا, لڑکی. اور یہ لڑکی کون ہے, وہی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جیسے ہی حنا بنت فاخوذ نے لڑکی کو جنا, لڑکی کی پیدائش ہو گئی ان کے پاس, تو کہا اے میرے رب ربی انی وضعتها انثى, میں نے تو لڑکی کو جنا ہے نا,
نظر مانے ہیں اور وہ نظر میں لڑکا ہونا چاہیے، لیکن اب لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم، ہاں اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کیا، بما وضعت، جو انہوں نے جنم دیا ہے، یعنی حنا بنت فاقود جو جنم دیے ہیں اللہ کو علم ہے، لیکن یہ لڑکی کی پیدائش پر نا امیدی میں اللہ رب العالمین سے نہیں کہہ رہے کہ میں لڑکی نے جنا ہے، بلکہ نظر کی پریشانی ہے۔ بعض لوگ جو قرآن مجید کے خلاف ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کیڑا نکالنا چاہتے ہیں نا، وہ لوگ بولتے ہیں دیکھو عورت کی شان میں عورت کی شان کو کم کیا گیا، ادھر دیکھو اللہ رب العالمین سے شکایت کی گئی کہ اللہ تمہیں رو لڑکی دیا بول کر کے، دیکھو حنا بنت فاقود بھی جو ہے نا لڑکی کو پسند نہیں کرے بولتے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ الزام ہے حنا بنت فاقود پر، یہ الزام ہے اللہ پر، یہ الزام ہے قرآن مجید پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں فکر اپنی نظر کی تھی، وگرنہ بچی کی پیدائش پر یہ خوش بھی تھے، خوش تھے، انکار نہیں ہے، بلکہ جو نظر مانگے تھے اس مسئلے میں یہ جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ بھئی نظر کے لیے لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی ہو گئی، اب اللہ کیا کروں میں، ایسا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے نا، لڑکا جیسا بھاگ دوڑ کر کے خدمت کرتا ہے، جیسا کرتا ہے، جیسی قوت والا ہوتا ہے، لڑکی وہ حساب سے نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کو ہی قبول فرمایا، لڑکی کی اس میں تحقیر نہیں ہے۔ اصل تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام بطور لڑکی دے کر کے حنا کو عورتوں کا مقام بڑھا دیا ہے کہ مسجد کی خدمت عورت بھی کر سکتی ہے۔ مسجد کو جانے سے لوگ روکتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی خدمت عورت کر سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بوڑھی خاتون باقاعدہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ اکرام ان کی تدفین کر دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ خاتون کہاں ہیں، تب صحابہ نے کہا کہ ہم نے اس کو تدفین کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی مجھے اطلاع کیوں نہیں دی ہے، مجھے کیوں نہیں بولے؟ صحابہ اکرام نے عذر پیش کیا کہ وہ خادمہ تھیں فلاں فلاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خبر پر گئے، جا کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے عورت کا مقام بلند ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ بلند ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ ارے بلند ہو رہا ہے الحمدللہ، اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا ہے، یہ دنیا والوں نے مقام گھٹایا ہے۔ دنیا والوں کی بات قرآن اور حدیث پر نہ رکھی جائے، قرآن اور حدیث افضل ہے، قرآن اور حدیث نے عورت کا مقام بلند کیا ہے۔ لہٰذا اب حنا بنت فاقود کہتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، مریم رکھے نام۔ مریم کا معنی کیا ہے؟ یہ مریم سریانی زبان کا ہے، سریانی لینگویج سے مریم ہے۔ مریم کے معنی ہے خادمہ، خدمت کرنے والی۔ اب انہوں نے نظر مانے نا کہ میں جو پیدا ہوگا اسے اللہ رب العالمین کے لیے مسجد کے حوالے کر دوں گی، اسے آزاد رکھ دوں گی، اس پر کوئی کام بوجھ نہیں رہے گا۔ اب مسجد کی خادمہ ہے، اس وجہ سے نام مریم ہی رکھ دیے، ماشاء اللہ۔ تو پتہ چلا کہ نام جو ہے نا حالات کے مناسبت سے رکھا جا سکتا ہے، رکھا جانا بھی چاہیے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ولادت کے دن، پیدائش کے دن ہی نام رکھا جا سکتا ہے۔ پیدا ہوا بچہ، بچی پیدا ہوئی، اسی دن نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے 7 دن کے بعد عقیقہ کریں گے، 7ویں دن عقیقہ کریں گے، بال منڈوائیں گے، نام رکھیں گے، حدیث آتی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اسی دن بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نے نام رکھا ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، آج رات میں مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اپنے لڑکے کا نام اپنے ابو کے نام پر رکھا ہے، ابراہیم ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا نام ابراہیم ہے، جن کی وفات ہو گئی بچپن ہی میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303 ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کی پیدائش رات میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا، اس کے لیے زیادہ وقت انتظار نہیں کیا۔
اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بھائی کی ولادت ہوئی تو میں اپنے بھائی کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا. تو پتا چلا کہ جس دن لڑکا ہو اسی دن کیا کریں گے؟ نام رکھ سکتے ہیں جی. تو ادھر یہ بھی مسئلہ حل ہوا الحمدللہ. ایک واقعے سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اب لڑکا پیدا ہوتا ہے، ہاسپٹلس میں دیکھنے میں آیا، فوراً نیمبواں، مرچیاں، کالے تاگے، کالے ٹیکے سب کچھ شروع ہو گئے رہتے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاسپٹلس میں شروع ہو جاتے. بچی آ کر کے گھر میں 7-8 دن نہیں ہوتا، نہیں سو چیزیں شروع کرے رہتے. لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہتے ہیں حنا بنت فاقوت نے فوراً دعا کی، کیا؟ انی یقیناً میں اس بچی کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے، یعنی شیطان رجیم کے معاملات سے اے اللہ حفاظت کے لیے میں تیری پناہ میں بچے کو دے دیتی ہوں. سبحان اللہ. تو ادھر دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی جب بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے دے تو چاہیے کہ ہم فوراً دعائیں کریں. کیا آج یہ رواج ہے؟ فوراً تعویذوں کی طرف ذہن جا رہا ہے آج کل. وہ ایک ویڈیو میں تو قرآن کی تعویذ کا ذکر کریں. کیا عجیب معاملہ ہے بھئی. دعائیں سکھلائی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ حسنا وحسینا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3371 ہے، 3371 ہے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کے پناہ میں دے دیتے. کیا؟ اے اللہ میں پناہ میں دیتا ہوں تمام تیرے مکمل ناموں سے، اور شیطان سے، اور نظر بد سے. ان تمام معاملات میں اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی تو میرے بچے کی حفاظت کر لے. سورہ اخلاص کا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے بچوں پر پھونکا جائے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے. آیت الکرسی پڑھ کر کے بچوں پر پھونکی جائے، نظر بد سے بچے محفوظ رہیں گے. جادو کے، جنات کے اثرات سے بچے محفوظ رہیں گے. اسی طریقے سے صبح شام کی دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتنی دعائیں. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، ایسی بہت سی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. یہ خود پڑھیں، پڑھ کر کے بچوں پر، گھر والوں پر دم کریں. اس پر تو عمل ہوتا نہیں، لیکن بکنے والی 50 والی تعویذ ڈال دیے، بس نظر بد سے بچ جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی. 50 روپے سے نظر بد سے بچ جاتے تو پھر ڈاکٹروں کے چکروں کیوں لگا رہے؟ وہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. اللہ اکبر. دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس واقعے سے ہمیں یہ خاص تعلیم ملتی ہے کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں. ابن حبان کی یہ الفاظ ہیں حدیث کے، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص اس واقعے کے ضمن میں، کیا؟ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس پیدا ہونے والے بچے کی پھسلی میں کچوکا لگاتا ہے، لوچتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، اسے چھیتا ہے. اس وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. اس وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے. ان کی والدہ دعا کی ہے نا، اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے، اے اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں میرے اس اولاد کو تیری شیطان رجیم سے. اللہ رب العالمین شیطان ان کو کچوکا نہیں لگا سکا، ان کو چھین نہیں سکا. مریم علیہ السلام اور
عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شیطان کو چوکانے لگا تھا. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا، بہت سے سائنس وغیرہ کے ذریعے سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سانس لینے لگتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے چیختا ہے، چلاتا ہے. وہ تمام باتیں دنیا کے اعتبار سے ایک طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا چوکا لگاتا ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے. دنیا والے ایمان نہیں رکھتے، وہ جانے، ہم اللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا یہ ایمان پختہ ہے کہ واقعی شیطان اسے لوچتا ہے، اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے چھیتا ہے، اس وجہ سے ہی بچہ روتا ہے. بہت سے منکرین حدیث اس چیز کو الگ ناحیے سے لیتے ہیں اور سائنس وغیرہ کو گھساتے ہیں. اللہ کے لیے تمام بازو رکھیے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ دین کا مسئلہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہی ثابت ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھیں گے انشاءاللہ، اور ایمان بھی آخری سانس تک رکھیں گے. ایسا نہیں کہ آج رکھ لیے، چند دنوں کے بعد ایک منکرین حدیث آ گیا، ان اپنے نالج سے 4 باتیں بول دیا، اس وجہ سے ہم جو ہے نا اپوزٹ میں چلے گئے. ایسا نہیں. انشاءاللہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا جیسا ایمان ہے، احادیث صحیحہ پر بھی آخری سانس تک ویسا ہی ہمارا ایمان مضبوط رکھ. آمین. تو لہٰذا اب مریم علیہ السلام جب حمل میں تھیں، عمران کا انتقال ہو جاتا ہے. جو مریم علیہ السلام کے والد ہے عمران کا انتقال ہو جاتا، یتیم ہو گئی. جب بچی پیدا ہو گئی، کھانے پینے کے کچھ کرنے کے قابل ہو گئی، اب مسجد کے حوالے کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں. سمجھے؟ نظر مانے، ہماری شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم نظر مانگیں، نظر ماننے کے بعد چاہے وہ ہمارا کام ہو یا نہ ہو، ہم ہماری نظر پوری کریں گے. جی ہم ہماری نظر پوری. اب مریم علیہ السلام کو مسجد کے حوالے کرنا ہے، اب اکیلی بچی کو تو کر نہیں سکتے، کسی کی کفالت میں کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کس کی کفالت میں کریں گے بھائی؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی بار جانیں گے کہ مسئلہ کیا ہوا، ایک لڑکی کو کس کی کفالت میں کیا گیا، اب لڑکی کو مسجد کے لیے رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، انشاءاللہ ہم اگلی بار جانیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اگلی بار کے لیے زندہ رکھ تاکہ ہم آگے جان سکیں. اے اللہ اگر موت بھی دے ایمان پر موت نہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.